نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے ہفتہ وار حفلہ میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں تربیت کا نور عطا فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور روشن فرمائے، ہماری دل کی تختی کو روشن اور صاف فرمائے، ہماری روح کو پاکیزہ فرمائے اور اس کو عروج عطا فرمائے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے قرب پاک کی دولت نصیب فرمائے۔ تو یہ تربیتی نشست ہے اور اصلاحی نشست ہے۔ کون سی ہے؟ اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں تو سب سے بڑی اصلاح عقیدے کی اصلاح ہے۔ بولو، سب سے بڑی اصلاح کس کی اصلاح ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اخلاق پہ بات کرے تو کہتے ہیں یہ اصلاح کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ عمل کی بات کرے، یہ دیکھو جی اصلاحی تقریر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کہا جس نے عقیدے کی نہیں کی اور عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی، اس کی کیا اصلاح ہوئی؟ نہیں بولے۔ جس کی عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی اس کی کیا اصلاح ہوئی؟ عمل تو منافقوں کے بھی بڑے تھے اور ہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدے کی اصلاح ہی نہیں، تو وہ کون سی اصلاح ہے؟ وہ کون سی؟ اصلاح عقائد۔ اصلاح یہ ہیں ہمارے فرائض، یہ ہیں عقائد۔ عمل تو ہر عمل فرض نہیں ہے، ہر عمل فرض نہیں ہے، ہر عمل فرض نہیں ہے، ہر ایک سے بچنا فرض نہیں ہے، ہر ایک کا کرنا فرض نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہے، عقیدہ جس کا جاننا بھی اور ایمان رکھنا بھی فرض و لازم ہے۔ فرض و تو پہلے وہ ہے اصلاح عقائد، تو پھر اس کے ساتھ اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق۔ تو سب سے بڑا مصلح وہ ہے جو نظریے کی اصلاح کرتا ہے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، پہنچاتا عرش پہ ہے، کیونکہ نظریہ صاف ہو تو یہاں جسموں کی بات نہیں، یہاں روحوں کی بات ہے، تو روح یہاں سے پرواز کرتی ہے اور عرش پہ پہنچ جاتی ہے، مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے، مکہ المکرمہ پہنچ جاتی ہے، بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے فاصلے ہیں، بس عقیدے اور نظریے کی اصلاح ہوتی جائے، اعمال اور اخلاق کا اس کے اوپر پرتاؤ ہوتا رہے۔ اتنی چمک دی ہے، بیٹھا یہاں ہوتا ہے اور حاضری مدینے لگ رہی ہوتی ہے، وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ تو عقائد کی اصلاح کس کی؟ حضرت توجہ سے، کیونکہ میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے اور ڈاکوؤں لٹیروں کا دور ہے، جس میں نام اسلام کا لے کر لوگوں کے ایمانوں پہ حملے ہوتے ہیں، لوگوں کی محبتوں کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے اور محبتوں کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نام اسلام کا لیتے ہیں، نام تبلیغ کا لیتے ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، حالانکہ مبلغ نہیں ہیں بلکہ دین کے لٹیرے ہیں، عزتوں پہ حملے کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی محبوبین کی عزتوں پہ حملے کرنے والے۔ تو نام اصلاح دیتے ہیں اور رسول اللہ کی شانوں کے منکر ہوتے ہیں، انبیاء کے غلاموں کی، تابعین کی، ان کی شانوں کے منکر ہوتے ہیں اور بڑی عجیب قسم کی بولیاں بولتے ہیں۔ وہ ہمارے لوگ بھی ان کو سن کر وہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے خراب کو سننے والا خراب ہی ہوتا ہے۔ تو جب آمنہ کے لال کو سننے والا، جو آمنہ کے لال سے پیار کرنے والا ہے، اس کو سنتے ہیں تو وہ خود لال ہوتا ہے، سننے والا بھی لال ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ آپ کو لال کا بھی نہیں پتہ۔ اب ذرا سمجھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون؟ بولو کون؟ ساروں کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا نام لو، برکت آئے گی، رحمت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام، اور کہاں ہیں اور چونٹی کہاں ہے؟ چونٹی، اور آپ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، کیا؟ اور فرقان ہے۔ قرآن ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا بیان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا بیان ہے، اور اللہ کا کلام ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہاں وہ چونٹی
کہاں سلیمان علیہ السلام، کہاں ان کا لشکر؟ اور چونٹی کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں، اور یہ چونٹیوں کی ملکہ ہے، اے چونٹیوں ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ چونٹیاں کیا وہ عقل والی ہیں اور صیغہ عقل والا ہے؟ صیغہ یہ علامہ صاحب جانتے ہیں، یا واؤ ہے یہاں، انہیں کیا پتا واؤ کیا ہے، انہیں کیا پتا عاقل کے لیے کون سا صیغہ ہے، غیر عاقل کے لیے کون سا صیغہ ہے۔ وہ عاقل ہیں چونٹیاں، کہ خطاب اسی لفظ سے ہو رہا ہے جس لفظ سے عاقلین کو خطاب ہوتا ہے، جس لفظ سے عقل مندوں کو خطاب ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ادخلوا، چونٹیوں کے سردار نے، ملکہ نے کہا اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ۔ کس میں؟ مساکنکم، اپنے گھروں میں۔ مسکن کی جمع مساکن ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے بھیڑوں میں چلی جاؤ، اپنی کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وحشر لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کا لشکر، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے شعوری میں، غیر شعوری میں، جان بوجھ کر نہیں، ان کا دھیان نہ ہو، ان کی توجہ نہ ہو تو تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، ان کے۔ اب چونٹی کی آواز، آج کتنی جدت اور کتنی حدت ہے، سائنس کے نام لینے والے بھی بڑے موجود ہیں، اور جو سائنس نے یہ ترقی کی، سائنس نے یہ ترقی کی، ہم نے کہا کتنی کی یہ بتاؤ، کتنی کی ترقی سائنس نے؟ سائنسدان، قیامت آ سکتی ہے لیکن شیطان کی شامت آ سکتی ہے، وہ چونٹی کے بولنے کے گریڈ تو بتائیں، اور چونٹی کی سماعت تو بتائیں کہ چونٹی کی سماعت کتنی ہے، چونٹی کی سماعت کتنی ہے۔ چونٹی جب بولتی ہے تو اس کا بولنا بتائے، لیکن سلیمان علیہ السلام ہیں، کتنی دوری پہ ہیں، یہ تو چونٹی بات کر رہی ہے، سمجھ آتی ہے؟ چونٹی کی آواز آتی ہے، بات کر رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات سنی، اللہ ہے، یہ اس کا کلام ہے، چونٹی کی آواز سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے کہنے پہ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کیا ہوا؟ بتاؤ چونٹی کہاں ہے اور چونٹی کی آواز کیا ہے، اور اتنی دوری پہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ کس کی؟ کتنے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے تو پھر سارے نبیوں کے امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں، بتاؤ وہ سائنسدان بتائے چونٹی بولتی ہے، چونٹی سنتی ہے، چونٹی دیکھتی ہے، بتاؤ کہاں تک دیکھتی ہے، چونٹی کی نگاہ کہاں تک ہے، چونٹی کی سماعت کہاں تک ہے؟ چونٹی کو یہ علم کس نے دیا؟ چونٹی کو کس سے پتا چلا سلیمان اتنی دوری سے آ رہی ہیں؟ یہ کس نے علم دیا؟ جس نے چونٹی کو علم دیا ہے اسی نے ہی سارا علم مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اب چونٹی جان رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی سماعت، اور وہ سن رہی ہیں، وہ اور آج یہ سماعت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کی سماعت کا انکار کرتے ہیں، انہیں دیوار کے پیچھے کی آواز کا نہیں پتہ چلتا، وہ تو ادھر سے نہیں سن سکتے، وہ ادھر سے نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا اپنی بات کرو، تم تو جسم میں پابند ہو، تم تو جانور بنے ہوئے ہو، تو تیرے اندر تو حیوانیت ہے، تیرے اندر تو شیطانیت ہے، تیرے اوپر تو حیوانیت کا غلبہ ہے، تو اس کان سے سنتا ہے، تو تجھے دور سے نہیں سنا جاتا، کیونکہ یہ کان ہے، یہ تیری بشری قوت ہے جس سے تو سن رہا ہے، اس لیے تجھے دور سے نہیں آتا۔ اور بے وقوفو، نبیوں ولیوں کو بھی آپ اوپر قیاس کرتے ہو، نبی ولی صرف اس کان سے نہیں سنتے، ایک اور کان ہوتا ہے، ایک اور آنکھ ہوتی ہے، جب وہ رب کے ہو جاتے ہیں تو رب ان کا ہو جاتا ہے، پھر آلات سے نکل جاتے ہیں، آلات دنیا، علاقے دنیا، علاقے بدنیہ، بدنی تعلقات سے وہ نکلتے ہیں
اور روحانی تعلق ان کے مضبوط ہوتے ہیں، اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر اس کان سے نہیں بلکہ رب کے جلوے سے سنتے ہیں، رب کے جلوے سے دیکھتے ہیں، اس لیے دور سے چونٹی کی آواز بھی سن لیتی ہیں اور اسے بھی محسوس کرتی ہیں، پھر آگے بتاتے بھی ہیں چونٹی بولی ہے، آواز بھی سن رہی ہے اس کان سے، وہ جو رب کا جلوہ ہے، رب کے جلوے سے سنتے ہیں۔ ایک سماعت ہے علوی الہی اور ایک سماعت ہے آلاتی، جو ہم آلے کے ذریعے سنتے ہیں، یہ ایک سننا ہے، اور ایک سننا علوی الہی ہے، یہ آلات سے پاک ہے، یہ آلے سے سننا نہیں ہوتا۔ آلہ پٹھا ہوا، اس کے ذریعے جو سنی جاتی ہے، یہ کان پٹھا اس کے اندر اور ہوا کا ٹکراؤ اس سے سنا جاتا ہے، تو یہ بشری ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جن آلوں کے بغیر سنا جاتا ہے، جو ان آلوں کے بغیر سنا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روح کی پرواز ہے۔ وہ روح اتنی قوی ہوتی ہے، اتنی قوی ہوتی ہے، اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ روح کا تعلق فرشتوں سے ہو جاتا ہے، اور وہ ملکوتی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے جلووں سے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ روح، اس لیے فوت ہونے کے بعد بھی میت کی اتنی سماعت کیوں تیز ہوتی ہے؟ وہ اپنے جسم سے نہیں سن رہا، اپنی روح سے سن رہا ہے۔ روح کی سماعت اتنی تیز ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے پاؤں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اس پہ بخاری گواہ ہے۔ اب وہ کان ہے جس سے سن رہا ہے، بلکہ وہ روح ہے جو سن رہی ہے، اتنی آہستہ آواز بھی، اور دوسرے جہاں میں جا کے بھی سن رہی ہے۔ یہ کیسی، یہ کون سی قوت ہے؟ یہ روح کی ہے۔ روح جب پرواز پہ جاتی ہے، روح قوی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آلات سے نہیں بلکہ اللہ کے جلوے سے سنتی ہے، اللہ کے جلوے سے دیکھتی ہے۔ اس لیے قریب و بعید کے فاصلے اٹھ جاتے ہیں، قرب و بعد کے فاصلے اٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور بھی اس کے اوپر حدیث مبارکہ ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو فرمایا، انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ صحابہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، جو تم، اور اگر تم سن لو تو رو زیادہ ہنسو کم۔ تم بھی وہ سن لو جو میں سنتا ہوں تو ہنسیاں کم ہو جائیں گی، رو گے زیادہ ہنسو گے کم۔ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں۔ تو پوچھا آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سنتے ہیں؟ فرمایا میں تو آسمان کے چڑچڑانے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ کس کی؟ کہاں ہے آسمان، اور اس کی چڑچڑاہٹ وہ بھی سنتا ہوں۔ کھڑے زمین پہ ہیں اور آسمان کہاں ہے، اور اس کی آواز سنتا ہوں، اور وہ حق ہے، اس کی آواز وہ کیا ہے؟ حق ہے، اس کا چڑچڑانا یہ بھی حق ہے۔ اور آسمان میں 4 انگل بھی جگہ نہیں ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جہاں فرشتوں نے سر سجدے پہ نہ رکھا ہو، جہاں فرشتوں نے، یعنی 4 انگل کی بھی گنجائش نہیں، جدھر فرشتوں کے سر قیام سجدے اللہ کی عبادت میں ہیں، کھڑے زمین پہ ہیں۔ فرمایا آسمانوں کی سنتا بھی ہوں، اور آسمان میں رہنے والوں کو دیکھتا بھی ہوں، اور ان کے کیفیات کو جانتا بھی ہوں، کیفیات کو جانتا بھی ہوں۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ ترمذی میں آئی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی آئی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان سب کو اپنی کتاب تبیان کل شیء میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں، انبیاء بھی دیکھتے، اور میں بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، آسمانوں کی بھی سنتا ہوں، اور اس میں دیکھتا بھی ہوں۔ اور یہاں میں بات کرتے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ انی ارا ما، میں وہ دیکھتا ہوں، اور یہ ما ہے، علماء جانتے ہیں یہ ما عام ہے، یہ ما جو مخلوق بھی، جو مخلوق ہے میں دیکھتا ہوں، آسمانوں پہ ہے، زمینوں پہ ہے، تحت و ثری پہ ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، جہاں بھی ہے، جو کیا تم بیٹھ کے رو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس جو میں سب کچھ ہے، اس جو میں، اور سارے سنی خوش ہیں، کیونکہ اس جو میں آمنہ کی لال کی شان ہے اور دوسرے پریشان ہیں۔ اب دیکھو ماں، جو کیا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں۔ یہ نہ کوئی کہ بے حد و بے حدود، نہ، یہ مخلوق کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو مخلوق کی ایک حد ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کتنی ہے۔ اللہ نے جو محبوب کہتے ہیں، جو وہ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں تم
نہیں سنتے، کھڑے زمین پہ ہیں، اور آپ کی بصارت و بصیرت کا عالم یہ ہے کہ ہر مخلوق کی سنتے بھی ہیں، ہر مخلوق کو دیکھتے بھی ہیں، اور بخاری اس پہ گواہ ہے کہ جسم پاک ہیں اور ظاہری طور پر اتنا سن رہے ہیں، اور جب ان کے امتی میں سے اور جب کوئی فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے اس کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ رہ کے قبر میں باہر والوں کی سنتا ہے، اور باہر والوں کے قدموں کی آہٹ بھی اور جوتوں کی ہلکی سی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ پتہ چلا جب بندہ دوسرے جہاں میں جاتا ہے اس کی سماعت اور تیز ہو جاتی ہے۔ تو جن کی سماعت دنیا میں اتنی تیز تھی کہ وہ سب کی سنتے تھے اور سب کی جانتے تھے اور سب کو دیکھتے تھے، تو جب اس جہاں میں اتنی تیز تھی تو جن کے توفیلی، ان کے توفیلی جو ہیں آئے ہیں وہ قبر میں جائیں ان کی سماعت بڑھ جاتی ہے۔ جن کی آنکھیں اتنی تھی جب اس جہاں میں گئے ہیں پھر سماعت کا عالم کیا ہوگا، پھر کتنی سماعت ہوگی۔ اب سمجھے اس چیز کو۔ میں اعلیٰ سمجھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب سمجھ آئیے، جن کی اس دنیا میں سماعت اتنی ہے، عالم برزخ میں تو عاموں کی بھی بڑھ جاتی ہے، تو پھر آمنہ کے لال کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو سماعت پہ روتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ابے پہ قیاس نہ کر، اپنے باپ پہ قیاس نہ کر۔ ہاں اگر شیطان کو مانتا تو وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی اپنے آپ پہ قیاس نہ کر۔ وہ خدا کے محبوب ہیں، تو جو محبوب ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے جدا ہوتے ہیں، وہ ہر ایک سے جدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کو شانیں بھی عجیب و غریب نصیب ہوتی ہیں۔ اسی سے نبی سے صادر ہو اسے معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہہ دیا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو کرامت، معجزہ یہ جو ہے خارق عادات ہوتی ہیں، عادت کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے بھی عادت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سمجھے آپ، علماء سمجھ گئے، علماء شفقت بات صاحب آئے وہ سمجھے کہ معجزہ بھی عادت کے خلاف ہوتا ہے اور کرامت بھی عادت کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ بھی عادت کے خلاف بھی کرتے ہیں، عادت کے اور ولیوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو عادت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اوے عادت کے خلاف، عادت کے خلاف خدا کی قدرت ہے، خدا کی جس کا ظہور نبیوں اور ولیوں سے ہوتا ہے، اس لیے تم یہ کہتے ہو یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تو نہیں کر سکتا، جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کے ذریعے رب جو چاہے کروا لیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے۔ تو اس کی سمجھ آئی آپ کو؟ سماعت مصطفیٰ جیسی سماعت کسی کی نہیں، باقی جسے بھی ملی ہے آمنہ کے لال سے ملی ہے۔ تو ایک کانوں کے ذریعے سننا ہے، ایک رحمان کے نور سے سننا ہے۔ اس لیے یہ جو پہلے ایک بات کی تھی کہ خدا قریب آ کے سنتا ہے، یہ لفظ نہیں بولنا، خدا قریب آ کے سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا دور کب ہے؟ خدا لیکن جسمان سے پاک ہے، وہ ہر ایک اس کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے دور ہے ہی نہیں، دوریاں ہمارے لیے، دوریاں، مگر جو رب کا ہو جاتا ہے وہاں بھی دوریاں مٹ جاتی ہیں، کیونکہ اب کان سے نہیں سنتا، نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اب یار کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے اور یار کی استعانت اور مدد سے سنتا ہے۔ اب کان کی مدد سے نہیں سنتا، اللہ کے جلوے کی مدد سے سنتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو اس چیزوں کے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کس کو دیکھا، اور یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اللہ اس کے رسول کی عزتوں پہ حملے کرنے والے ہیں، محبوب کو حملے کرنے والے ہیں، ان کے شرور اور ان کی شرارتوں سے ساری امت کو معمور و محفوظ فرمائے۔